نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمن وعلا ازواجہ امہات المومنین وعلا آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے انتہائی محبت والے دوست پیر بھائی، میرے حضور کا باغ جو آج یہاں تشریف لائے، میرے مہربان تشریف لائے، تایا جان، چچا جان، دیگر بھائی تشریف لائے، ہمارے اس غم میں شریک ہوئے، میں آپ سب جو آ سکے ان کا دل سے ممنون ہوں۔ میرے پیر بھائی جو بیٹھے ہیں آج کی اس محفل میں، ابھی بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے فاروق صاحب، اس سے پہلے اسکندر صاحب، اور بھائی مہدی حسن نے جب یہ نعت ابھی شروع نہیں کی تھی نا، تو آپ یقین کیجئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ سب موجود تو ہیں، سب بیٹھے ہیں، پر محفل کا رنگ نہیں جم رہا۔ یقین کیجئے میں یہ سوچ رہا تھا تو انہوں نے نعت شروع کی کہ ہماری نگاہیں اس چہرے کو تلاش کر رہی ہیں۔ ہم جیسے ہی آپ بیٹھے، آپ یقین کریں میں آپ سے دل کی بات کر رہا ہوں، وہ رنگ نہیں جم رہا، کیونکہ ہم جس چہرے کے عادی ہیں اس چہرے کو نگاہیں ساری تلاش کر رہی ہیں، اور ایسے چہرے، ایسے اللہ کے ولی روز روز نہیں آیا کرتے، یقین کیجئے روز روز نہیں آیا کرتے۔ میں یہاں پر طویل گفتگو بالکل نہیں کروں گا کیونکہ مجھ سے ہو ہی نہیں رہی، 2-3 دن ہو گئے مجھ سے گفتگو نہیں ہو رہی، میں طویل بات تو کر ہی نہیں سکتا۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو آج دوست تشریف لائے، جو چورا شریف چلے گئے، جو یہاں آ گئے، جو دونوں جگہ پہنچ سکے، وہ بڑے مقدر والے ہیں۔ آپ لوگ اتنی محبت سے تشریف لائے، وہ میرے پیر بھائی اتنے پریشان، وہ کوئی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرے، کوئی دروازے سے نکلنے کی کوشش کرے، وہ کہیں کسی طرح سے اپنے مرشد کو ہاتھ لگا لے۔ میں آپ کے بات سمجھ رہا تھا، ہمارے لیے ممکن نہیں تھا اتنی خلقت کے ساتھ، وہ بہت خلقت آ گئی تھی، میں ممکن نہیں رہا، ہم دیدار بھی نہیں کروا سکے کیونکہ ممکن ہی نہیں تھا، جتنی خلقت تھی وہ 3-4-5 گھنٹے لگ جاتے۔ تو بزرگوں نے مشورہ دیا، قبلہ چچا جان وہاں موجود تھے، مشورہ دیا، نہ کہا جی کہ میرے حضور کو اور دیر نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ میرے پیر بھائی جس محبت سے ہے، میں نے دیکھا فاروق صاحب ہر آنکھ اشبار تھی، ایک آدمی اتنا ہی دکھی تھا جتنا میں ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دکھ سانجھا ہے، اگرچہ موضوع وہی ہے، اگرچہ اللہ کے ولی مرا نہیں کرتے، یہ مرنے کا لفظ نہیں ہے، یہ رب کی رضاؤں پہ جیتے ہیں، اس کی رضاؤں پہ چلے جایا کرتے ہیں، یہ رضا الہی کی بات ہے۔ کبھی اس کی رضا تھی کہ ڈیوٹی ہو رہی ہے، کبھی اس کی رضا تھی کہ اپنے پاس بلا لیا، یہ رب ہے، یہ جو اپنے محبوب بندوں کو اپنی رضاؤں پر رکھتا ہے، کبھی میٹھی نیند سلا دیتا ہے، کبھی اپنے پاس بلا لیتا ہے، کبھی دنیا میں ڈیوٹی لے لیتا ہے، یہ اس کے محبوب لوگوں کی دنیا اور ہوتی ہے۔ وہ بات اگرچہ نہیں ہے، لیکن یہ ظاہری جدائی جو کچھ عرصے کی ہے، یہ بھی یقین رکھیں، یہ جو بات کر رہے تھے بیعت کی، تو بیعت تو ہوتی ہے آخرت کی، دنیا کی تو بیعت ہوتی ہی نہیں، بیعت تو دنیا داری کی تو ہے ہی نہیں، بیعت تو ہاتھ دیا ہی اسی نیت سے کہ پیرا او تیرا ہاتھ کام آئے گا جب اور کوئی کام نہ آیا۔
بیعت تو ہے ہی آخرت کی کہ ہاتھوں کی زنجیر بناتے بناتے آل رسول تک پہنچنا ہے، تو یہ تو اور مضبوط ہو گئی ہے، یہ اور کچی نہیں ہوندی، یہ مضبوط ہو جاندی ہے۔ تو میرے بادشاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کے ولی دنیا میں ہوتے ہیں، آپ کے الفاظ ہیں، فاروق صاحب آپ کی نظر فرماتے تھے ایک حصہ فیض تقسیم کرتے ہیں، 9 حصے اپنے پاس رکھتے ہیں، جب اللہ کے ولی دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر 10 کا 10 حصہ ہی تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو اب فیض اور تقسیم ہو رہا ہے۔ میں نے ہاسپٹل میں دیکھا، وہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے نا اللہ کے ولی دنیا سے جائیں تو ان کو لینے جنتوں سے جنتی ہوائیں، جنتی فرشتے آیا کرتے ہیں۔ میں اسکندر صاحب آپ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اس پورے عرصے کے اندر جو اس دن تھا، میرے بڑے بھائی بھی بیٹھے، ان سے بھی میری بات ہوئی، اس دن میرے حضور کی طبیعت چہرہ بڑا فریش ہو گیا تھا۔ وہ ایک دن بہت فریش اور طبیعت بڑی بہتر، تو میں نے سمجھا کہ ماشاءاللہ بہتری آ رہی ہے، تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ کیا ارادہ ہے، میں نے کہا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم جلدی گھر چلے جائیں گے، طبیعت بہتر ہے۔ وہ خاصا دن بڑا رونق رہا، چہرے پہ ایک بڑی شاندار رونق تھی۔ فرما رہے تھے نور صاحب، تو وہ دن کا جو عالم تھا وہ بڑا ہی شاندار۔ میں اس دن جو کہتے ہیں نا رحمت کے فرشتے جب آتے ہیں جس جگہ پہ میرے رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، میرا دل اتنا اس دن مطمئن، ساری ٹینشن، حالانکہ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھوڑا بہت پریشان تو بندہ ہوتا ہی ہے، وہ معلوم ہے، اس دن لگتا تھا جیسے ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں۔ میری بات بھی ہوئی، وقاص بھی تشریف فرمایا، بتائیں گے میری آواز بھی فریش تھی، ان سے میری بات ہوئی اس دن کو 2-3 بجے، ایسا یقین کیجئے ایسا منظر تھا کہ جیسے کوئی فکر ہے ہی کوئی نہیں، میرے رب کی رحمتیں آ رہی ہیں۔ وہ تو جب شام کا وقت ہوا 8-9 بجے کے قریب غالباً، تو اس وقت ایک دم میرے دل جیسے پکڑا نہیں جاتا ایک لمحے کے لیے، میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں، میرا دل پھڑکا اور مجھے لگا کہ کچھ آج بہتر نہیں ہے۔ یہ ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں، اور اگلے لمحے میں بس میں نے دیکھا ایسے، آپ نے تھوڑا سا دیکھا اور اس کے بعد بس تو یہ میں نے خود نظارہ کیا ہے کہ رب کی رحمتوں کے فرشتے اپنے نیک لوگوں کو لینے آتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا، اور جو میرے ساتھ تھے وہ بھی گواہی دیں گے۔ 3-4 بچے میرے ساتھ تھے، آپ ان سے پوچھ لیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ تو یہ جن میرے رب کی رحمتیں جن لوگوں پہ ہوتی ہیں وہ لوگ عام لوگ نہیں ہوتے، میرے اللہ کے ولی عام لوگوں میں شامل نہیں ہوتے، اگرچہ آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے وہ عام لوگ ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہوا کرتے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اسکندر صاحب یاد ہوگا آپ لوگوں کو، کہ آج بھی جو جن کے پاس ہے وہ گواہی دیں گے، میرے حضور کے آپ سے جو پیسے ہوتے تھے نا جیب میں، وہ پیسے نکلتے تھے جب بھی وہ دیتے تھے اس سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ جتنے میرے دوست احباب جو بچے یہاں گھر کام کرتے ہیں، آپ سارے بچوں سے پوچھ لیں، کرنل صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ جو نوٹ ان کی جیب سے نکلتا تھا، یہ بچے بھی بیٹھے، اس سے خوشبو آتی رہتی تھی، وہ زیادہ پیسوں میں بھی پڑا ہو ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ میرے بادشاہ جی کے پیسے۔ تو جن کے جیب کا حصہ لگ جانے سے کاغذ کے ٹکڑے میں خوشبو آ جائے، وہ جس مٹی میں جائے گا اس مٹی کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ اکبر۔
زندہ آباد۔ جس مٹی میں اللہ کے ولی جس مٹیوں میں جاتے ہیں نا غرغونی صاحب، ان مٹیوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتے ہیں جہاں میرے بات سنیں آپ دنیا دار بادشاہ نے آنا ہو، سجاتے ہو، سڑکیں دیکھتے ہو، صاف کپڑے، کوئی آج کسی کو کوئی صدر بلا لے صاف ستھرا ہو کے جائے گا، پورے محلے میں اعلان کر کے جائے گا کوئی دنیاوی بادشاہ، اور جس جگہ میرے کملی والے نے آنا ہو، جس قبر میں میرے آقا تشریف لائے وہ قبر عام قبر نہیں رہ جاتی، وہ جنت کا ایک باغ بن جایا کرتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ میرے آقا تشریف لائے ہوں گے۔ ساری زندگی عشق رسول میں گزاری، ساری زندگی جنگ لڑی، اور وہ بات کر رہے تھے، آپ یقین کریں جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے نا، ایک دفعہ مجھے ایوب صاحب نے ریکویسٹ کی کہ حضور نے گزارش کرنی کہ آج ذرا ہاتھ ہولا رکھن میں، آج وہ تقریر موجود ہے ماشاءاللہ، ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے، میں نے درخواست پیش کر دی، میں نے کہنے ٹھیک ہے پتر انشاءاللہ کوئی نہیں، میں وہ جب پہنچے ہیں تو پھر میں نے کہا نا جب سٹیج پہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، پھر خوف ہوتا کوئی نہیں تھا، انہوں نے پھر وہی بات کی جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ وہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس منبر رسول پر بیٹھ کے سچ بولنا اتنا آسان نہیں، اور اکثر لوگ سچ بولتے نہیں، سچ بولنے والوں کو دنیا پھر یاد کیا کرتی ہے۔ آپ وہاں بیٹھے، پھر ایک طویل گفتگو گھنٹے کا خطاب تھا، اس خطاب کے اندر فاروق صاحب بھی پریشان نظر آ رہے ہیں، وہ ویڈیو موجود ہے، لیکن وہ سنو وہ باتیں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، ہن گل سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ یہ ملا کا علم ایک اور ہے، درویش کی نگاہ کچھ اور دیکھتی ہے۔ ملا کا علم ایک کچھ اور دیکھتا ہے، درویش کی نگاہ کچھ اور دیکھتی ہے، اور ہوتا سچ وہی ہے جو درویش کی نگاہ کام کرتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب کھڑے ہو جاتے تھے تو ایسے ہی ہوتا تھا جیسے شیر خدا کا شیر بول رہا ہے، جیسے شیر خدا کا شیر بول رہا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی آگے سے بحث کرنے کی، بڑے بڑے نیتا کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ آج یہ کریں گے، آج یہ پوچھیں گے، پیرانو ہے سوال کریں گے، میں نے آج تک دیکھا نہیں کوئی سامنے کھڑے ہو کے بول سکے۔ کیوں بھی جی؟ تو ہم یہ تو گواہی ہم دے رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہاسپٹل میں تھے تو وہاں رونقیں لگی ہوئی تھی، وہ مجھے میسج پہ میسج، آج بھی صبح ایک ڈاکٹر کا میں کہنا ساڑھا ہسپتال انج لگتا ہے جو میں ویران ہو گیا ہے، کہتے ہیں ہم روز مریض، مجھے وہ ڈاکٹر کہتی تھی، میں نے بات یہ گھر میں بھی بتائی، وہ کہتی تھی یہاں ہمارے پاس ایسے ہی پیشنٹ آتے ہیں، ہم نے وہ عبدالوہاب صاحب کا ٹریٹمنٹ بھی کیا، پچھلے دنوں یہ دیگر تبلیغی جماعت کے بڑے عالم تھے مولانا صاحب سے، ان کا وہاں رہے 15 دن مہینہ ڈیڑھ رہے، دیگر کہتی ہے بڑے بڑے آتے ہیں، بڑے اللہ کے نیک لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ہم علاج کرتے ہیں، ہمیں ایسا ڈاکٹر آنا پڑتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی میں نے یہ بات کہنی ہے کہ ان کا پھر مجھے فون بھی آیا تھا اسی دن، کہتی میں نے بڑے بڑے اللہ کے نیک لوگوں کا علاج کیا پر میں نے آج تک ان جیسا نہیں دیکھا، کہتی میں نے ایسی استقامت نہیں دیکھی، میں نے ایسا آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا، کہتی میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ ایک دنیا دار بھی دیکھ کے کہتے میں نے آج تک یہ ہو جا نہیں دیکھا، تو ہم بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے آج تک ویسا کوئی نہیں دیکھا۔ یقیناً انسانیت کے معیار پر کوئی آپ سے آگے نہیں میں نے دیکھا آج تک، رحم دلی میں میں نے آج تک ان سے آگے نہیں دیکھا، بہترین رحم دلی، سخاوت اچھ بھی کوئی مقابلہ نہیں،
چاہے علم کی سخاوت ہو، دین و مال کی سخاوت ہو، دنیا میں نے اتنا سخی بھی کوئی نہیں دیکھا اتنا، اور میں نے یقین کیجئے ان سے زیادہ عاجز بھی کوئی نہیں دیکھا. عاجزی میں اپنا ذکر نہیں کرنا پسند کرتا. شاہ جی وہ اکثر کوئی دعا کے لیے کہنی نا تو کہہ دینا میں جی پیر خادم بادشاہ نو کہہ دیتا یہ فلاں بابا جی صاحب نے فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا. وہ عاجزی تھی ایک درویش کی، اپنے پر نام لیتے ہی نہیں تھے کہ میں کچھ کیتا ہے، کبھی نہیں کہا ہوگا. یہ درویش کی عاجزی کا ایک مقام ہوتا ہے. کبھی اپنا ذاتی، میں نے اسی کی ایک مثال اس دن چورا شریف میں بھی دی، بس ایک دے کہ میں بات ختم کروں گا. یہ کوئی تقریر کا موضوع ہی نہیں، میں نے کہا نا بات ہوتی کوئی نہیں، پھر زندگی پڑی ہے، یہ چلتے رہیں گے، تقریریں بھی ہوندیاں رہن گیا. وہ رات لیٹ آنا 12 2 2:30 بجے میرے پیر بھائیوں نے بھیجتے رہے ہیں. کوئی یہ ہو جائے کوئی پیر نہیں ہونا جنہا 2 2:30 بجے رات نو آندہ ہوئے. آپ جائیں کہیں بڑے بڑے آستانے ہوں گے، ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو. رات 2 2 بجے آئے، 3 3 بجے آئے. میں جاگ رہا ہوتا تھا، میں نے گیٹ کھولنا، دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا، بچے نے گیٹ کھولنا. تھکاوٹ اتنی ہو جاتی تھی گاڑی سے بڑا مشکل باہر نکلتے تھے، کیونکہ سارا دن آپ خود تصور کریں نا کہ 40 سال کا عرصہ ہے، تقریباً 40 سال دن رات. یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آپ ابھی فاروق صاحب جو آج بتا رہے ہیں معمول، یہ حضور کا روز کا معمول تھا جو یہ آج کا بتا رہے ہیں. یہ روز کا معمول تھا. یہ زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ نے آنا 12 1 2 3، اچھا آ کر یقین کیجئے جو خادم بچیاں ہوتی تھی اٹھانے نہیں، کہنے آواز نہیں دینی. آواز نہ امی جی کو آواز دینی ہے، نہ کسی بچے کو آواز دینی ہے. آپ نے آنا، وضو کرنا، کہنا آپ اترا چلیے، کچن میں جانا، چائے بنانی. یہ ایمانداری، میں کوئی اس میں 1% بات بھی ایسی نہیں جو اپنے پاس سے کروں یا مبالغہ رہی سے کام لے لے بندہ محبت میں، وہ بھی نہیں ہے. 100% جو ہے وہ بتا دو. آپ نے خود چائے بنانی، آپ خود چائے بنانی، 1 کپ مجھے دینا ہے، خود دینا. اور جو شام کی پڑی ہوئی سوکھی روٹی ہوتی تھی، اس روٹی کو چولہے پہ تھوڑا سا گرم کرنا اور وہ اتنا سے 2 ٹکڑے لے کے اور پھر سو جانا. یہی معمول تھا. اس کی گواہی چاچو جی بھی دے سکتے ہیں، تایا جی بھی دے سکتے ہیں. میں یعنی اگر آپ اس بات کی گواہی سارے دے سکتے ہیں. کسی سے کبھی میں نے آج تک یہ نہیں بات سنی کہ منو پانی دا گلاس دے دی. ہم اکثر وہ پانی کے گلاس کی بات کبھی نہیں سنی. یہ کوالٹیز عام آدمی میں نہیں ہو سکتی. یہ میں دنیا داری کی بات ہے نہیں، یہ کوالٹیز ہو نہیں سکتی. اور پھر یہ ڈرائیور بھی موجود ہے جو ساتھ جاتا تھا، رات نو کھانا بھی انہوں آپ گرم کر کے دینا. یعنی مقام یہ دیکھیں کہ اگر وہ کسی کو آواز دے دیتے کہ اٹھ کے دے دے، وہ خوش ہو جاندہ کہ پیرا نے کام کیا ہے. پر یہاں کہانی کچھ اور نہیں. فرماتا نہیں کسی کو نہیں اٹھانا، کسی کو. اور جو پیر بھائی اکثر رات لیٹ آ جاتے تھے، تُسی منو کسی جگہ تے راتی 2 بجے جا کے بکھاؤ. میں نے کئی رات کو 2 2 بجے پیر بھائی آئے ہیں، اور یقین کیجئے کہ 2 2 بجے آئے ہیں، اور جب آ کر بیٹھ جاتے تھے تو میرے حضور خود چائے بنا کے لاتے تھے. خود چائے بنا کے لانی، اور صرف بنا کے نہیں، صرف بھی خود کرتے تھے، ڈال کے بھی دیا کرتے تھے. اگر کسی کے ساتھ کھانے پر بیٹھے ہوں، شاہ جی پلیٹ میں خود ڈال کے دیتے تھے. ایسی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ نہیں ملنی. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، نہ کوئی پہلے ایسا آیا تھا، نہ کوئی آگے ایسا آئے گا. انسانیت کے معیار پہ ایسا درویش کوئی نہیں آئے گا. اتنا سخی، اتنا رحم دل. ایک عرس شریف پر نا، یہ ایک بات کرتا چلو، 2006 کی بات ہے بھائی صاحب. ایک چور آ گیا، 2005 یا 6 کی بات ہے. تو اس نے قبلہ حافظ صاحب جیب کترا تھا، پیسے جیسے نکال لیے. میرا بھی جیب میں والٹ تھا، نکال لیا. اس نے پکڑا گیا.
نال گیا گھنٹے 2 بعد پکڑا گیا تو بچوں نے ٹیم سی انہوں نے مارا اس کو لے آئے لا کے رات کمرے میں بند کر دیا صبح اٹھے کہتے پتر منو رات نیند نہیں آئی مجھے رات کو نیند نہیں آئی وہ بھی ایک انسان ہے اس کو بلاؤ یہ ایمانداری سے اس کو بلاؤ اندر سے نیا جوڑا نکالا نیا جوڑا دیا ایک بچے کی ڈیوٹی لگائی اس کے گھر اس کے ماں باپ کے پاس جا کے اس کو چھوڑا شاید اس کی تقدیر بدل جائے شاید یہ اچھے کام شروع کر دے شاہ جی آپ یقین فرماتے ہیں وہ چھوٹی عمر تھی 20 سال کہتے ہیں اس کے گھر چھوڑ کے آنا اس کی ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آنا شاید اس کی تقدیر بدل جائے بہتر بڑھ جائے ایسی مثالیں مل ہی نہیں سکتی ایسی مثالیں نہیں ملیں گی آپ کو ہمیں اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اس راستے پر عمل کرنا میں بار بار ایک پیغام دیتا ہوں وہ راستہ نہیں بھولنا وہ راستہ اللہ کے ولیوں کا پیغام ایک ہی شروع ہوتا ہے یاد رکھو چورا شریف کے ولیوں کا پیغام کیا ہے عقل حلال عقل صدق مکار نیک اعمال یہ 3 اصول ہیں میرے پیر بھائیوں اپنے ساتھ باندھ کے رکھ لو کہ آپ کے شیخ کا یہ پیغام تھا کہ میرا بات سنو پیر بھائی وہ ہو جس کو دیکھ کے کوئی یہ کہے تو صحیح کہ یہ پیر طاہر بادشاہ کا مرید تھا اس معیار پر آنا پڑے گا اس اخلاقی معیار پہ آنا پڑے گا اس اخلاقی میں پیر بھائی وہی ہوگا وفادار مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے مرشد کی طرح بنے اس اخلاقی معیار پہ آؤ اپنے گھروں کو جنت بناؤ اپنے گھروں کو جنت بناؤ اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو یہ زندگی کا اصول یاد رکھو صلہ رحمی کرو سخاوت کرو میرا رب تمہیں عطائیں کرتا رہے گا فرماتے تھے میں اکثر کہتا ہوں میں کہ جناب آپ کو اچھا ایک اور بات بھی پیسے گن کر نہیں دیتے تھے نہ پیسے گننا پسند کرتے جب بھی جیب سے نکلتے نا تو بچہ جوادری بچے ڈیوٹی کرتے تو وہ ان کو ہوتا تھا یہ ایسے کر کے وہ فرماتے تھے گنا نہ کرو فرمایا میرا رب بے حساب دیتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کے مال میں حساب کا اینجی دے دو جس کو دینا کہتے ہیں ایسے نکلا ہے جو نکلا ہے اس کے حصے کا نکلا ہے دے دو گننا بہت ناپسند فرماتے تھے اور پھر میں نے ایک دن کہا میں نے کہا جی پیسوں سے تو پیار ہی کوئی نہیں ہے انہوں نے کیا چڑھے وہ کہنے میرا پتر رب دیندہ ہی سخیان ہوئے ایک لفظ وہ کہتا سخی کبھی تنگ دست نہیں ہوتا میں نے پھر اس بات پہ غور کیا کہتے ہیں سخی کی جائز دلی تمنا ہے اللہ پوری